بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ہمارا عنوان ہے حدیث نمبر 6. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. من جس شخص نے احبا محبت کی للہ اللہ کے لیے و ابغضا اور بغض رکھا دشمنی رکھی للہ اللہ کے لیے و اعطا اور عطا کیا للہ اللہ کے لیے و منع اور عطا کرنے سے ہاتھ روک لیا للہ اللہ کے لیے فقد پس تحقیق استکملا اس نے مکمل کر لیا الایمان ایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ عطا کیا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لیا, تحقیق اس نے ایمان مکمل کر لیا. عربی میں قد کا لفظ جہاں پر بھی آتا ہے یہ بات کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے, بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ایسے ہوگا, یہ بات ایسے ہوگی یا نہیں ہوگی. اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں. کتنے اصول؟ 4 اصول بیان کیے ہیں. ان میں سے اگر کوئی ایک بھی نہ پایا گیا تو انسان کا جو ایمان ہے وہ کامل نہیں ہوگا, وہ کامل مومن نہیں کہلائے گا. تو وہ 4 اصول کون سے ہیں؟ پہلا اصول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے. ویسے تو ہم دنیا میں بہت سے لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام محبتوں اور الفتوں کا مرکز و محور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو رکھے. خدا سے بڑھ کر کسی اور سے محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ محبت کے بھی درجے ہیں. جو محبت اللہ تعالیٰ سے ہو وہ محبت پیغمبر سے نہیں ہونی چاہیے. جو محبت پیغمبر سے ہو وہ محبت دنیا میں سے کسی والدین اولاد یا کسی کے ساتھ نہ ہو. اور تیسرا درجہ جو محبت کا آتا ہے وہ ہے والدین اور اولاد کا. اس سے بڑھ کر اس سے آگے پھر کوئی اور محبت نہیں ہوتی, وہ صرف اور صرف انسان کے لیے فطور اور شیطانی جو ہے نا وہ چال ہوتی ہیں. تو سب سے بڑھ کر جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے ہونے چاہیے اور محبتوں کا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو بنانا چاہیے. اب اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے محبت کرے, اس میں اس کے دنیاوی غرض یا ذاتی مفاد ذاتی مقصد نہیں چھپا ہونا چاہیے. اور دوسری چیز کہ اگر انسان کسی سے دشمنی بغض رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان جو ہے نا وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ظاہراً بھی گناہ کرتے ہیں, چھپ کر بھی گناہ کرتے ہیں. اگر ہماری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی جو ہے نا وہ نافرمانی کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ وہ کیا ہے کہ گناہگار بندوں کو, اپنے نافرمان لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں ہمیں بھی ایسے لوگوں سے کیا رکھنی چاہیے؟ دشمنی رکھنی چاہیے. ہمیں بھی اپنے دل میں ان کے لیے بغض رکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا, اس لیے ہم پسند نہیں کر رہے. ویسے انسان سے نفرت, بغض اور دشمنی نہ رکھے. تیسری چیز کہ اگر انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. ہم اپنا مال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, لوگوں کو عطا کرتے ہیں. تو جب ہم لوگوں کو ہم مال عطا کر رہے ہوں تو اس میں ہمارا دنیاوی غرض یا لالچ یا کوئی مقصد نہ ہو, بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا جو ہے نا یہ انعام ہے مجھ پر, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا مال سے نوازا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے تھوڑا سا حصہ کیا کر رہا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. باقی یہ نہ ہو کہ انسان یہ سمجھے کہ میں اگر کہ انسان کو کچھ عطا کر رہا ہوں تو کل کو میں اس سے کوئی مفاد حاصل کروں گا. اگر ایسا سوچ لیا تو پھر اس کے دینے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا, کیونکہ یہ ریاکاری دکھاوے میں چلا جائے گا. اور چوتھا اصول جو بیان کیا ہے, اور اگر کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے.
ہم کسی کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مال میں سے دیتے تھے، خرچ کرتے تھے اس کے اوپر، لیکن پتہ چلا کہ جس شخص کو ہم اللہ کی رضا کے لیے عطا کرتے ہیں وہ دیا ہوا مال جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی میں جو ہے نا وہ خرچ کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا کے لیے ان لوگوں پر خرچ کرتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ایمان والوں کے دشمن ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم اس شخص کو اللہ کے اس دیے ہوئے مال میں سے عطا کرنے سے ہاتھ روک لیں گے، لیکن یہ صرف اور صرف عطا کرنا صرف اس لیے ہوگا کیونکہ وہ دیا ہوا مال جو ہے نا وہ کیا ہے، غلط کاموں پر خرچ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کام پسند نہیں کرتا ان کاموں پر اگر ہم خرچ کریں گے تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اس لیے ہم اس کو عطا کرنے سے روک لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ان چاروں اعمال کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ ان چاروں اعمال کو اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ کیا کر لے، شامل کر لے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک عمل بھی چھوڑ دیا تو اس کا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اب اس کی وضاحت کر دی انہی چار اعمال کی۔ پہلی ہم نے بات کی کہ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے محبت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ ہی کی ذات کو رکھے۔ انسان کو اللہ سے محبت کرنے کا کیوں حکم دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بے پناہ نعمتیں عطا کی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت میں آ کر جو ہے نا یہ نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں۔ وہ محبت اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اور پھر پوری انسانیت سے۔ تو اس لیے پھر انسان کو بھی چاہیے کہ جو ذات اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے بندے سے پیار ہے، تو پھر انسان کو بھی اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو رکھنا چاہیے۔ دنیا کی جو محبت ہم دعوے کرتے ہیں وہ سب کے سب فطور اور شیطانی چال ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں جس سے محبت رکھے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر انسان کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس شخص کو کیوں پسند کر رہا ہے، کیوں اس سے محبت رکھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی کیا کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل اور طریقے پر چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، چونکہ وہ نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے سے محبت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اسے محبت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور سے جو ہے نا محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انسان کسی سے بغض رکھتا ہے تو وہ بھی صرف اس بنا پر بغض ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس وقت جو ہے نا وہ ناپسند کرتا ہے جب انسان سرکش اور ظالم ہو جاتا ہے۔ جب انسان سرکش اور ظالم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم و ستم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا تو پھر انسان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ ایسے شخص سے کیا رکھے، بغض رکھے، لیکن یہ بغض اس کے ذاتی جو ہے نا کسی بات پر نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ شخص جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرتا ہے، اس لیے میں بھی اس شخص سے کیا رکھ رہا ہوں، بغض رکھ رہا ہوں، دشمنی رکھ رہا ہوں۔ تیسری چیز جو ہم نے بات کی تھی کہ اگر انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کی رضا کے لیے عطا کرے۔ تو انسان ہم دن میں جو ہے نا کئی بار جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، کبھی تو ہم جو ہے نا مسجد میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے نا غریب نادار لوگوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کریں تو اس میں دکھاوا نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہ ہو۔ اگر اس میں دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، یا اس میں ہمارا کوئی دنیاوی مقصد آ گیا تو پھر اللہ کا وہ دیا ہوا مال ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر کیا ہے سونا خرچ کرتا ہے، مال و زر خرچ کرتا ہے، لیکن اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے نا کیا آ جاتی ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، تو اس کو جو ہے نا احد پہاڑ کی جتنا خرچ کیا ہوا ایک رائی کے دانے کے برابر جو ہے نا ثواب نہیں دے گا۔ اور ایک شخص ہے کہ وہ صرف رائی کے دانے کے برابر یعنی بہت معمولی سا جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن اس میں ریاکاری یا اس کی دنیاوی کو جو ہے نا کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی دنیاوی مقصد چھپا ہوا نہیں ہوتا،
تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیا ہے رائی کے دانے جتنے خرچ کرنے کو احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر جو ہے نا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی جو ہے نا اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کر رہے ہوں، صدقہ خیرات کر رہے ہوں، تو دکھا کر جو ہے نا لوگوں کو نہ دیا جائے، بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ انسان جب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو، ایک ہاتھ سے اگر کسی کو دے رہا ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی جو ہے نا جو تکلیف دہ بات وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو 100 روپیہ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا دکھاوا کرتے ہیں، سینکڑوں لوگ ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے نا نمود و نمائش کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہمارا وہ دیا ہوا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور آخری چیز کہ اگر کسی سے ہاتھ روکے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ روک لیں۔ ہم کسی کو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ دیتے تھے، اس کی ضروریات پوری کرتے تھے، لیکن پتہ چلا کہ جس کو ہم اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہے نا وہ دیتے ہیں یا اس پر خرچ کرتے ہیں، وہ شخص کیا ہے اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، اپنے اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے اعمال میں خرچ کرتا ہے۔ کوئی جو ہے نا نشہ کرتا ہے یا کسی اور غلط کام میں ملوث ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسندیدہ ہیں، یا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکام میں جو ہے نا رکاوٹیں ڈالنے کے لیے یا ایمان والوں کو ایمان کے راستے سے روکنے کے لیے جو ہے نا وہ لوگ خرچ کرتے ہیں یا ان کی سازشوں کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہیں، تو ایسی صورت میں ان شخص کو مال عطا کرنے سے جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو تب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم ان چاروں اعمال کی تکمیل کو جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہوں گے، پورا اتر رہے ہوں گے، اور ہمارا ایمان بھی کیا ہوگا، مکمل ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم نے کیا کر لی، دنیاوی غرض، لالچ یا اپنی ذات کے لیے جو ہے نا وہ کر لی، تو پھر ہمیں ایک رتی کے برابر بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ امید ہے کہ آج کا درس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نئے درس کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔